السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ افغانستان میں دینی مدارس پر وحشیانہ بمباری کی گئی ہے، جس میں 150 سے زائد دینی مدارس کے طلباء شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ افغان دینی مدارس کے طلباء کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر دوسری طرف ملالہ پر حملے کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج بن گئی اور ملالہ کو عالمی دنیا نے یہ باور کرایا کہ تعلیم کی وہی علم بردار ہے۔ دوسری طرف دینی مدارس کے طلباء پر حملوں کے خلاف دنیا تاحال خاموش ہے اور افغانستان کے عوام بمباری اور دہشت گردی اور درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج کے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں جناب پروفیسر رحیمی صاحب، تجزیہ نگار ہیں، افغانستان سے تعلق ہے، اور اسی طرح کال پر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں سمیع یوسف زئی صاحب، افغانستان میں سینئر صحافی ہیں، افغان امور کو دیکھتے ہیں، اور مفتی غلام سعید صاحب کابل میں ایک دینی مدرسہ چلاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں پروفیسر رحیمی صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ 2 دن پہلے غالباً اور پچھلے ہفتے بھی افغانستان کے اندر دینی مدرسے کے اندر کوئی دستار بندی کا سلسلہ تھا، دینی مدارس کا سالانہ کنونشن تھا، تو اس پر حملہ ہوا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ حملہ کیوں ہوا؟ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ طالبان کی وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی، لیکن پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کو کیا ضرورت تھی کہ اوپن جگہ پر یہ میٹنگ کرنے کا سلسلہ ہوتا؟ تو یہ معاملہ کیا ہوا اصل میں؟ پھر یہ اس طرح بچوں کے اوپر نہتے بچوں کے اوپر درندگی بمباری کیوں کی گئی؟ جی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور وصال اردو کا اس طرح پروگرام بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے لوگ اس حادثے میں اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے فرح میں بھی اس طرح حملہ ہوا تھا، اس میں بھی 4-5 شہید ہوئے تھے، اور اس میں تو جو پرسوں والا واقعہ ہے اس میں 100 سے زیادہ شہید اور 150 سے زیادہ زخمی اور مجروح ہیں۔ شہداء کے لیے جنت الفردوس اور مجروحین کے لیے شفاء کامل، اور ان کے اقارب کے لیے صبر جمیل اللہ سے استدعا کرتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے افغانستان میں، اور یقیناً آخری بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے قوم تقریباً 40 سال سے اسے خاک و خون میں لت پت ہے، اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، اور اکثر دنیا اس میں ملوث ہے، ان کے ہاتھ اس میں شامل ہے۔ آپ امریکہ کا نام لیں، روسیہ کا نام لیں، ایران کا لے لیں، متاسفانہ پاکستان کا نام لے لیں، یہ سب ان واقعات میں ملوث ہیں۔ وہاں خانہ جنگی بھی پہلے ہوئی، اور اس کے بعد جب امریکہ آیا تو بالکل درندگی اور وحشت اپنے انتہا کو پہنچی۔ اور ابھی کیوں دینی مدارس کو یہ ہدف بنا رہے ہیں، ٹارگیٹ بنا رہے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا نظر ہے۔ میرے خیال میں، میرے دید کے مطابق کچھ ہفتے پہلے آخری 2-3 مہینے میں کئی بار شیعوں کے مساجد اور ان کے تکایا اور ان کے حسینیوں کو کابل میں، ہرات میں حملوں کا نشانہ بنایا گیا، مرموز حملے ہوئے، کئی لوگ وہاں مارے گئے۔ اس وقت البتہ داعش نے یہ مسئولیت لے لی، داعش نے کہا ہم نے یہ حملے کیے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ حملے داعش نے نہیں کیے تھے۔ ان حملوں میں ایران کا ہاتھ تھا، ان حملوں میں سپاہی پاسداران کا ہاتھ تھا۔ اس وقت میں نے کہا تھا یہ پہلے سپاہی پاسداران، ایران کے جاسوس افغانستان میں پہلے شیعوں کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو ماریں گے، اور اس کے بعد اس بہانے سے کہ ابھی تو افراط تفریح ہے، شیعوں کے مدارس پر حملہ کیا گیا، شیعوں کے تکیہ خانوں پہ حملہ کیا گیا، اس کے بعد اہل سنت کے مدارس اور ان کے محافل اور اہل سنت علماء کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ میرے خیال میں اس میں جو شیعہ لیڈر ہیں افغان گورنمنٹ میں جو شامل ہیں، جیسے مراد علی مراد ایک بہت بڑا ہے وہاں افغانستان کے گورنمنٹ میں، میرے خیال میں اس میں شیعوں کا کافی ہاتھ ہے، ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مدارس، دینی مدارس کو، طلبہ کو، حافظان قرآن کو ہدف بنا رہے ہیں۔ تو اس میں تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ افغانستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کا ایک نام لیا جائے، تو یہ تو گویا پھر ایسا ہو گیا کہ فرقہ وارانہ فسادات کو
بڑھانے کی طرف ایک پھیلایا جا رہا ہے. پھیلایا جا رہا ہے. اس آخر آپ نے دیکھا سوریہ میں، آپ نے دیکھا وہاں لشکر فاطمیوں کے نام سے افغانی شیعوں سے 20,000 سے زائد جنگجو یا ملیشیا شام میں ہیں، وہاں وہ اہل سنت کو قتل عام میں شامل ہے، بشار کے ساتھ ساتھ سپاہی پاسداران اور حزب اللہ کے ساتھ ساتھ. تو ابھی شام میں تو ان کا کام تقریباً ختم ہو گیا، یعنی شام کو انہوں نے بالکل برباد کر دیا اور شام بالکل برباد ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ یہ 22,000 سے زائد شیعہ افغانی جنگجو یہ کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں ان کو افغانستان میں لانے کے لیے اور افغانستان میں ایک نیا جنگ، فرقہ وارانہ جنگ یا مذہبی جنگ کو پھیلانے کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، اور ان کو واپس لایا جائے گا افغانستان میں. جی، لیکن جو بمباری ہوئی ہے دینی مدرسوں کے اندر، یہ تو کوئی لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فرقہ وارانہ طرف نشاندہی ہو، کیونکہ یہ تو براہ راست اوپر سے فائرنگ کی بمباری کی گئی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر دینی مدرسے اس جو یہ آیا اس کو ہدف بنا کر، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں پر ہوں گے اور ان کا نام لے دیا گیا طالبان، تو ظاہر سی بات طالبان نے بھی کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کو، ہم دیکھتے ہیں کہ بطور انسانیت، یعنی انسانیت کے نام پر جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس میں پہلے ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا افغان فورسز کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، اور اسی طرح جو صحت کے جتنے مراکز ہیں، شادیوں کے آپ کے ہاں شادی ہالز ہیں، وہاں پر بھی بمباریاں ہوئیں. تو یہ سارے سلسلے، یہ بطور انسانیت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم طالبان کو نہیں دیکھتے، ہم افغان حکومت کو نہیں دیکھتے، بطور انسانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے؟ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اس پر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمی طاقتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. امریکہ ایران کی گٹ جوڑ، جو روس ایران کی گٹ جوڑ، عراق میں جو انہوں نے جنایات اور جرائم کیے، پھر شام میں جو کیے، یمن میں جو کر رہے ہیں، اور افغانستان میں بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں. لیکن یہ اس ہفتے میں 2 حملے ہوئے. میں نے کہا ایک فرا میں ہوا، وہاں بھی ایک دستار بندی کا مراسم تھا، حملہ ہوا، 5 عالم الدین اور حافظ قرآن شہید ہوئے. اور ابھی قندوز میں جو دشت ارچی میں ہوا ہے، اس میں 100 سے زیادہ شہید ہیں اور 150 سے زیادہ زخمی ہیں. ان دونوں حملوں کا میرے خیال میں باقی پچھلے حملوں سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں نے کہا اس سے پہلے شیعوں کے مراکز پر شیعوں نے خود، البتہ ایران کے جنگجوؤں نے خود حملے کیے تاکہ اپنا راستہ ہموار کرے اور اس کے بعد اہل سنت کو ہدف بنایا جائے. میرے خیال میں اس میں زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ایران کے جو ایجنٹ افغانستان میں ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو جو افغان حکومت ہے تو انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، افغانستان کی جو پولیس ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے. بہت بے شرمی سے، متاسفانہ بہت بے شرمی سے وزارت دفاع کے ترجمان نے، وزارت دفاع افغانستان کے ترجمان نے کہا کہ ہاں طالبان کا بہت خطرناک جلسہ چل رہا تھا، ہم نے مارا اور 60 سے زائد ان کے بندوں کو مارا ہے. یہ تاریخ کا بہت بڑا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو تصاویر، جو ویڈیو، جو کلپس وہاں سے منتشر ہوئے ہیں، سب لوگوں نے، پورے دنیا نے دیکھا کہ ننھے منھے بچے ہیں، 10 سال، 12 سال، 13 سال، جو ابھی قرآن کریم حفظ کیے تھے، ان کے گھر والے ان کے اس خوشی کے مراسم میں شامل تھے اور ان کو مارا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی طالبان کا بندہ مارا گیا ہو. بلا شک اگر ہم فرض کر لیں کہ اس میں کوئی طالبان کا کوئی بندہ تھا اس محفل میں، جو ایک دینی محفل ہے، ایک روحانی اور قرآنی محفل ہے، اگر اس میں کوئی طالبان کا بندہ بھی آیا ہے، پھر بھی یہ مجوز نہیں ہے کہ اس طرح کام کیا جائے اور اس طرح ان کو قتل عام کیا جائے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو سیاسی قوت تسلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. معذرت، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں یہاں پر، سمیع یوسف زئی صاحب. السلام علیکم سمیع صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سمیع صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سمیع صاحب، افغانستان میں قندوز کے اندر بمباری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا پر چرچا بھی ہے افغان حکومت کی طرف سے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ دراصل وہاں پر طالبان تھے، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اور جو ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں جو دینی مدارس کا جو ہر سال جو دستار بندی ہوتے اسی مہینے میں ہوتے رمضان سے پہلے، تو پچھلے ہفتے بھی اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی مدرسے پر فرا صوبے میں اٹیک کیا گیا، اس میں بھی کافی لوگ مارے گئے ہیں. اس کے بعد کل قندوز صوبے میں، بالکل شمالی افغانستان میں، تاجکستان سرحد کے قریب،
اس میں طالبان تھی یا نہیں تھی، یہ جو ہماری معلومات ہے اس میں کوئی بہت بڑی اس طرح افغان حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے یا امریکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی میٹنگ ہو رہا تھا، لیکن جو لوگ مارے گئی ہے وہ تو سارے بچے تھے. تو کیا طالبان کی میٹنگ میں بچے ہوئی تھی یا طالبان کے بڑے بڑے لیڈر اپنی ان کی حکمت عملی بڑے بڑے جلسوں میں کرتے ہیں؟ اس میں بہرحال ایک انسانی غلطی ہو گئی ہے افغان نیشنل آرمی سے، لیکن بدقسمتی سے اس واقعے کے جو سمیع صاحب افغان آرمی سے غلطی تو ہوئی ہے، تو پھر اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو کیا عوام وہاں پر سراپا احتجاج ہے یا پھر مستقبل میں کیا اس سے پھر خانہ جنگی مزید نہیں بڑھے گی؟ ظاہر سی بات ہے طالبان بھی تو پھر حملے کریں گے، پھر اس پر بھی امریکہ اور افغان آرمی جو ہے نا، پھر افغان حکومت پھر سراپا احتجاج بنتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا ہے. بالکل افغان عوام تو وہ بے بس ہے. طالبان شہروں میں حملے کرتے، طالبان کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ غلط فکر ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ کیوں امریکن اور افغان حکومت کے خلاف اپرائزنگ نہیں کرتی، ان کے خلاف مظاہرے نہیں کرتے، تو وہ اپنا یہ جسٹیفیکیشن بناتے ہیں. دوسری طرف افغان حکومت اگر یہی جسٹیفیکیشن اپنا دے کہ جو طالبان کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے مجبوری کیا ہے، تو چونکہ وہ طالبان کے علاقوں میں رہتے ہیں یہ ان کا اپنی خواہش تو نہیں ہے، انہوں نے افغان حکومت کی کمزوری کی وجہ سے وہاں پر طالبان قابض ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ایک بہت بری طرف جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب 2006 میں پاکستان کے اندر باجوڑ ایجنسی میں اسی طرح ایک مدرسے پہ حملہ ہوا جس کے رد عمل میں پاکستان بھر میں حملے ہوئی ہے طالبان کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ کیسے اگر طالبان بھی اسی طرح جوابی حملے کرے اور افغان فورسز بھی اسی طرح جوابی حملے کریں گے تو اس سے یہ جو افغانستان میں جو لڑائی ہے وہ مزید ایک پھیل جائے گی، بری طرح پھیل جائے گی اور ایک خانہ جنگی. یہ جو حملہ ہوا ہے سمیع صاحب، جی معذرت کے ساتھ سمیع صاحب یہ بتائیے گا، جو حملہ ہوا ہے اس میں افغان حکومت یا افغان فورسز کا کتنا عمل دخل ہے اور امریکہ یا دیگر جو طاقتیں ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہے اس کے اندر؟ کیا سب کی مشاورت سے یہ کام ہوا ہے؟ ہمارے جو ذرائع وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جو ایئر فورس ہے وہ آہستہ آہستہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ جہاز مل گئی ہے کچھ ممالک کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے بھی ہیلی کاپٹرز، تو وہ استعمال تو کرتی ہے. لیکن ابھی تک افغانستان کے ایک نوآموز یعنی ابھی ایک سٹارٹ ہے افغان ایئر فورس کا، تو جو گراؤنڈ جو انٹیلیجنس ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکن نے دیا ہے ڈرون کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے وہاں پر ہر بندے کا پگڑی ہے اور پھر مسجد ہے، مسجد کے اندر لوگ ہیں، تو ان کو تو یہی ہے کہ ان کو ہر پگڑی والا اور بالخصوص مسجد میں اگر وہ نظر آئے تو ان کو طالبان نظر آتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں، اس طرح تو سارے افغانستان کو تو آپ نہیں مار سکتے. لیکن بہرحال یہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں اس سے طالبان کو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ مزید ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ مزید لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سمیع صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے اندر جو امریکہ کی طرف سے عام عوام پر جو
وحشیانہ درندگی اور وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، اس حوالے سے وجوہات کیا ہیں، ان کے خلاف عالمی طاقتیں یا دنیا کیوں خاموش ہے، دنیا کا میڈیا کیوں خاموش ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں محترم پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب تشریف فرما ہے، افغانستان کے سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ پروفیسر آپ کیا کہیں گے کہ جو معاملہ ہوا، اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، افغانستان کی جو طالبان ایک دھڑا ہے اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی قوت ہے، سیاسی قوت سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایک طرف یہ باتیں ہیں، دوسری طرف افغان طالبان کا نام یوز کر کے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا افغان عوام کے ساتھ؟ بالکل، یہ اسی بات کی دلیل ہے جو میں نے کہا کہ اس میں جو ان حملوں میں جو شیعہ لوگ ہیں، جو افغان گورنمنٹ میں، جیسے اب ہمارے صدر کے نائب شیعہ ہے، ہمارے رئیس الوزراء کے نائب شیعہ ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے ہیں گورنمنٹ میں، ان حملوں میں ان کا ہاتھ ہے۔ تو اس بات کے لیے یہ سب سے بڑا دلیل ہے۔ ایک طرف ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ صلح کی باتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی آج قندھار میں شورائے عالی صلح کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک شورا بنایا گیا ہے کہ پاکستان کو مفاہمت کے لیے بلائے، مذاکرات کے لیے بلائے، ان کا جلسہ قندھار میں چل رہا ہے، اور یہ دوسری طرف طالبان کے بہانے سے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا دلیل ہے کہ افغان گورنمنٹ اپنے اندر وہ کنفیوز ہے، تقسیم ہوئے ہیں، یعنی ادھر کئی لوگ ہیں، اگر ادھر امریکہ کا مزدور ہے تو ایران کا بھی مزدور ہے، اگر وہاں روسیہ کا مزدور ہے ان کے اندر پاکستان کا بھی مزدور ہے، ہر ایک الگ الگ۔ ابھی جیسے اشرف غنی نے بارہا کہا ہے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پوری گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اندر جو چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں افغانستان سے طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ تو اکثریت چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن جو لوگ ایران کے منافع کے لیے لڑتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ طالبان مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ اگر افغانستان میں صلح اور امنیت آ گیا، اس کا مطلب ہے ایران برباد ہو گیا، تو ایران کبھی یہ نہیں چاہتی یہ صلح آ جائے، اور اس طرح پاکستانی گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اس حالات میں وہاں مفاہمات یا صلح کی باتیں ہو جائیں۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ایجنٹ ہیں ایران کے، میرے خیال میں ان کا ہاتھ ہوگا ان حملوں میں، تاکہ مذاکرات کی جو باتیں ہیں ان کو خراب کیا جائے۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ ایران کا معاملہ، ایران کی تو ویسے ہم دیکھتے ہیں اگر پوری دنیا کے اندر ایران کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں، جو پراکسی وار جو ہے نا، ان کی پراکسی وار پوری دنیا کے اندر، یمن کے اندر دیکھ لیں آپ، شام کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیں، افغانستان کے اندر، تو ایران کا تو واقعی اس کے اندر دخل ہے۔ تو اس کے برخلاف جو وہاں کی عوام ہے، اس میں اویئرنس ہم کیسے پیدا کریں، ان کو آگاہی ہم کیسے دیں، یا پھر افغان جو عوام ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہے، انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو گئی ہیں، تو عوام ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج افغان میڈیا اکثر ایران کے ایجنڈوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس ایجنڈی کا انہوں نے ثبوت بھی دے دیا۔ ابھی کل کے حملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 60 طالبان کو مارا ہے، جبکہ وہاں 100 سے زیادہ بچے حافظ قرآن مارے گئے ہیں، اور 150 سے زیادہ یہ مجروح اور زخمی ہیں۔ وہاں کوئی نہ طالبان کمانڈر ہے، نہ کوئی طالب ہے۔ تو افغان میڈیا جو ایرانی منافع کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ایک برعکس خبر، ایک برعکس نیوز عوام کو دے رہی ہے۔ تو واقعاً یہ افسوس کی بات ہے کہ ایران کا ہاتھ افغانستان کے اندر بہت آگے جا چکا ہے۔ اللہ خود اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان خانہ جنگی کو ختم کر دیا جائے اور پرامن افغانستان ہو جائے؟ اس کے لیے کیا تجاویز دیں گے آپ؟ یہ جب تک جو افغانستان کے اندر جو لوگ ایران سے دھوکہ کھائے ہیں، ایران کے منافع کے لیے کام کرتے ہیں یا پاکستان کے منافع کے لیے کام کرتے ہیں، یہ جب تک افغانستان کے منافع کو مد نظر رکھ کر متحد نہیں ہوں گے، میرے خیال میں یہ حالات ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے اور بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا۔
تو مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے افغانستان کی جو حکومت ہے جو مذاکرات کی طرف جا رہی ہے، مستقبل میں کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے؟ مستقبل قریب میں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آئے گا. ابھی جو میں نے کہا کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، طالبان کو پہلے سے شک تھا افغان گورنمنٹ کے ان باتوں پر، ان کے وعدوں پر، اور انہوں نے برملا اظہار بھی کر دیا کہ تمہیں شک ہونا چاہیے، ہم اس طرح آپ کے نام آپ کا بہانہ بنا کے عوام کو ماریں گے. اور عوام اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح یوسف زئی آپ کہہ رہے تھے کہ عوام ان حوادث سے طالبان کے نزدیک ہو جائیں گے اور افغان گورنمنٹ سے دور ہوتے جائیں گے. ایران کی آپ نے جیسے بات کی کہ ایران کی افغانستان کے اندر مداخلت بہت زیادہ ہے، جی، اس کے برخلاف اہل سنت کتنا کام کر رہے ہیں ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، کہ کس طرح سے ان کو روکنے کے لیے، مدافعت کرنے کے لیے کام وغیرہ کر رہے ہیں؟ اس طرح کوئی واضح کام نہیں ہے. کیوں؟ افسوس کے ساتھ پھر بھی کہنا پڑے گا کہ افغانستان کے جو اہل سنت ہیں یہ اکثریت دھوکہ کھا چکے ہیں. کبھی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ایران ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، عالم اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے. جب تک پوری دنیا کے مسلمان، پاکستان، افغانستان، پوری دنیا کے مسلمان جب تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑا دشمن ایران ہے، تب تک عالم اسلام کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جی. اور پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان بھی کسی طرح سے مداخلت کرتا ہے، تو پاکستان کا یہ دعویٰ ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ چونکہ افغانستان ہماری عمق الاستراتیجی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک کے اندر جو دشمن آئے، ہم پڑوسیوں کی جا کے حمایت کریں، جا کے پڑوسیوں کے ساتھ جا کے تعاون کریں تاکہ پڑوسی بھی بچ جائیں اور ہم بھی بچ جائیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے جو ہے نا افغانستان میں مداخلت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو پاکستان کے نظر سے افغانستان کے دشمن کون ہیں؟ پاکستان کی نظر سے ظاہر سی بات، افغانستان کے دشمن جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ جو طاقتیں ہیں ساری، جو اس وقت لڑ رہی ہیں، نیٹو ہے، امریکہ ہے. تو امریکہ کو کس نے لایا؟ کس نے ان کو ہوائی اڈے دیے؟ آج تک امریکہ اور نیٹو کو جو اکمالات پہنچتے ہیں، جو کمک پہنچتا ہے، کہاں سے پہنچتے ہیں؟ یہ سب تو پاکستان سے آتا ہے. پہلے بھی جب امریکہ افغانستان پر حملہ کیا، کہاں سے حملہ کیا؟ یہ پاکستانی ہوائی اڈوں سے حملہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. پاکستان میرے خیال میں وہ ظاہر سی بات ہے، وہ پورے پاکستان کی غلطی نہیں تھی. جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہوائی اڈے دینا، وہ پاکستان کی عوام بھی جنہوں نے وہ اڈے دیے نا، وہ ایک بندہ تھا، اس کو پاکستان کی عوام، جب ہم کہتے ہیں بندے کو آج بھی جو ہے نا پاکستان کی عوام جب ہم کہتے ہیں پاکستان، اس کا مطلب پاکستان کے 200 کروڑ عوام نہیں ہے. پاکستانی لوگ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں بھائی کی طرح مہمان نوازی کی، ہم ان کے مشکور ہیں پاکستانی عوام کے، اور اس طرح ایرانی عوام کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں. جب ہم کہتے ہیں پاکستان ایران، وہی جو راز ہوتا ہے، جو گورنمنٹ مخصوص لابی جو ہے، مخصوص لابی جو حکم پر ہیں، حکومت پہ ہیں، وہ ہمارے بالکل یقیناً یہ ایک بڑی غلطی تھی کہ امریکہ کو اڈے دیے اور اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر آگے وہ جائے کارنامہ کیا. لیکن اس کے بعد اگر ہم حالات کو دیکھیں نا، اور اس سے پہلے بھی رشیا کے خلاف جیسے جنگ ہوئی، تو رشیا جیسے آیا، اس کو روکنے کے لیے ایک قسم کا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، دنیا بھی یہ سمجھتی ہے، پاکستان کی عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا، افغان بھائیوں کو آگے لائے، اس میں ساتھ ہوا. لیکن اب جو معاملہ ہے، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ پاکستان نے اڈے دیے، وہاں سے ساری ترسیلات آتی ہیں افغانستان میں، لیکن پھر جو افغان گورنمنٹ ہے، تو افغان عوام اپنی گورنمنٹ کو کیوں مجبور نہیں کرتی ہے کہ آپ یہاں سے اڈے آتے ہیں، افغان عوام باہر نکل جائے، آپ کی امریکہ کی ترسیلات کو بند کر دے، پاکستان بھلے دے لیکن افغان عوام آگے نکل جائے اور ان کے ترسیلات کو روک دے. ایسا ممکن نہیں ہے کیا؟ تو یہی پھر وہی جھگڑا چلے گا نا، جب افغان گورنمنٹ پاکستان کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو یہ پھر لڑائی ہوگی. پچھلے سال کچھ مہینے پہلے کئی بار پاکستان سے افغان صوبہ کھنار کو ہدف بنایا گیا، وہاں فائرنگ ہوئی اور پاکستانی فوجیوں نے حملہ کیا، وہاں بھی لوگ مارے گئے تھے. تو ابھی افغان گورنمنٹ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہو جائے. پاکستان بھی تو پاکستان کا اعتراض کرتا ہے، پاکستان کے افغانستان سے لوگ حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں؟
وہ تو جنگ زدہ ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں دہشت گرد ہوں گے کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ حاکم نہیں ہے. جب پاکستان ایک ابر قدرت اسلامی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، جب اس کے اندر دہشت گرد ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، وہاں سے دوسری جگہ جا کر حملہ کر سکتے ہیں، تو افغانستان تو بطریق اولا. تو افغان عوام اور پاکستان کے عوام ان دونوں کو آپس میں قریب لانے کے لیے، دونوں میں محبتیں بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال ان کے درمیان نفرت ہو، ہم اس نفرت کو ختم کریں. افغانی عوام ہمیشہ پاکستانی عوام کو اپنے بھائی کی طرح سمجھا ہے اور ایک بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے. رشیا کی آپ نے بات کی، افغان مہاجرین کی بات کی، 3 ملین سے زیادہ افغان مہاجر پاکستان میں پناہ دی اور بہت اچھا پناہ دیا. افغان بچے جو پاکستان میں رہیں وہ پڑھے لکھے بنے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، آج وہ جاب کرتے ہیں. ایران کے برعکس البتہ افغانی عوام پاکستان کے زیادہ مشکور و ممنون ہے، کیونکہ جو ایران میں جو گئے تھے اکثر وہ محتاط بن کے آئے ہیں. محتاط آپ جانتے ہیں، محتاط جو نشہ کرتے ہیں، ہیروئن جو پیتے ہیں، مواد مخدر میں جو مبتلا ہوتے ہیں، ایران میں اکثر البتہ اس طرح ہوئے. اس کے برعکس جو پاکستان میں تھے وہ تعلیم حاصل کی. جی، وہ میرے خیال میں ان دونوں قوموں میں کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن چند لوگ ہیں جو ان کے درمیان میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عوام کو دور کرتے ہیں، جنہیں ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہوگی، ہمیں اٹھنا ہوگا. پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. ناظرین، ہم پروگرام کے پہلے حصے کو اختتام کر رہے ہیں. اس حصے میں ہم نے بات کی تھی افغانستان کے اندر جو حملے ہوئے حالیہ دنوں اور جو وحشیانہ بمباری ہوئی، اور پھر پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اسلامی اخوت کا تقاضا، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ان کے درمیان میں جو نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چند مخصوص لوگ ہیں، وہ چند لوگ ہیں. ان کے خلاف دونوں طرف کی عوام کو کھڑا ہونا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے معاملات حل ہوں گے. ہم تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ملکوں کے درمیان میں جو سرحدیں ہیں، جو لکیریں ہیں، وہ سرحدیں محض ایک لکیریں ہیں، ظاہری طور پر بنا دی گئی ہیں. ورنہ اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے وہ بغیر کسی لکیر کے، بغیر کسی سرحد کے سب کو یکجا کرتا ہے، سب کو باہم متحد اور یک جسم کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو بنانا ہوگا، اور اپنے جو مظلوم ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کی ہیلپ کرنی ہوگی. پروگرام کے دوسرے سے میں ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے.
सूरत अल-बकरा को मुसलसल पढ़ने के बाद फिर मैंने ये बात महसूस की कि कुरान पाक कुछ और हक़ाइक़ पर भी मुश्तमिल है। सुभान अल्लाह। और फिर मैंने कुरान पाक के मानी को गहराई के साथ समझना शुरू किया। क्या शान ये रब ने बहुत जल्द आ रहा है। कुरान मेरी हदायत का ज़रिया। कुरान है। सिर्फ विसाल उर्दू पर। दीन की खिदमत हमारा अज़्म, हमारा फ़र्ज़। सच सामने लाना हमारा मकसद, हमारा जज्बा। अल्लाह का हुक्म हमारा ईमान, हमारी पहचान। नबी की सुन्नत हमारी रहनुमाई, हमारी सच्चाई। विसाल उर्दू, सच का चेहरा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। वादी कश्मीर एक मरतबा फिर लहू लहान है, वहाँ पर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। आखिर मज़लूम कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला कब रुकेगा? कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान मज़म्मती बयानात से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इन्हीं सवालात पर बातचीत करेंगे। इन सवालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान पैनल में होंगे मोहतरम जनाब सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब, हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, और इसी तरह हाफिज़ शफीक रहमान साहब पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। लेकिन उससे पहले इसी तरह हमारे साथ जो हैं आज प्रोग्राम में शामिल होंगी कश्मीर के अंदर ख़वातीन की कमांड करने वाली मोहतरमा आसिया इंद्राबी साहिबा भी हमारे साथ होंगी प्रोग्राम में। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर पिछले कई दिहाइयों से मुसलसल वहाँ के जो मज़लूम कश्मीरी मुसलमान हैं उनका खून बहाया जा रहा है। भारतीय गासिब जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को कत्ल कर रहे हैं,
ان پر ان کے چہروں پر پیلٹ گنوں کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کے چہرے زخمی ہو رہے ہیں. وہاں بچے ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہیں یا غلیلے ہیں, ان کے ساتھ وہ مدافعت کر رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں, اگر ان کے جنازے اٹھتے ہیں, جنازوں میں شامل ہوتے ہیں, تو ان جنازوں پر بھی بمباری کر دی جاتی ہے, ان جنازوں پر بھی گولیاں چلا دی جاتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. دنیا کو یہ مظالم نظر نہیں آتے. 7 لاکھ کے قریب جو ہے بھارتی فوج وہ کشمیر میں تعینات ہے, اور مسلسل آئے روز ایک طرف پاکستان کی جو سرحدی حدود ہیں, LOC ہے, وہاں پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہاں کشمیری جو لوگ بستے ہیں وہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے. ہم چونکہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہماری رائے ہے, ہم اپنی خود مختاری کو استعمال کرتے ہوئے, ہم اپنے حق کے خود ارادیت کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جانا چاہیں ہمیں آزاد کر دیا جائے. لیکن بھارتی غاصب ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی صرف مذمتی بیانات ہی جاری کیے جا رہے ہیں. مذمتی بیانات سے آگے پاکستان کی طرف سے بھی کوئی لاہے عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا. اگرچہ پاکستان اس معاملے کو اگر صحیح طرح سے صحیح نیت کے ساتھ اگر اس کو معاملے کو ہینڈل کرے اور عالمی سطح پر اس کو اجاگر کرے, اور عالمی جو پاکستان کے دوست ہیں, دوست ممالک ہیں دنیا میں, اگر ان کو سفارتی سطح پر قائل کر کے اپنے ساتھ جوڑے, تو یقیناً اس کے نتائج جو ہے نا یکسر مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن پچھلے کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے نہیں آیا, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ نقصانات ہی نقصانات ہو رہے ہیں. اب ان نقصانات کا حل کیا ہے, ان نقصانات کی تلافی کیا ہے, اس کے لیے کبھی حکومتی عہدیداروں نے غور و فکر نہیں کیا. پاکستان میں کشمیر کمیٹی بھی ہے, وہاں پر بھی لوگ MNAs ہیں اور قومی اسمبلی کے لوگ ہیں, دیگر لوگ ہیں, شامل ہیں. بس ان کا کام صرف اجلاسوں تک ہی محدود ہے. عملی طور پر دنیا میں کمپین چلانے کی, مضبوط کمپین چلانے کے لیے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ان کی طرف سے نہیں ہو رہا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سید افتخار گیلانی صاحب نے, سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سید صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ہلو جی سید صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ حالیہ دنوں جو کشمیر کے اندر جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے, آخر یہ مظالم رکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا حل مستقل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان سنجیدہ نہیں ہے, یا پھر بھارت کی طرف سے کوئی ایسا لاہے عمل مرتب نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا؟ سید گیلانی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے, ان کو دوبارہ کال پر لیں گے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے دوبارہ ہمیں جوائن کیا سید افتخار گیلانی صاحب نے. سید صاحب کیا فرمائیں گے کہ جو مظالم کا سلسلہ جاری ہے کشمیر کے اندر وقتاً فوقتاً, یہ رک کیوں نہیں رہا ہے؟ اس میں پاکستان کیا صحیح طرح سے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر رہا, یا بھارت کو سفارتی سطح پر قائل نہیں کیا جا رہا کہ آپ یہ مظالم نہ کریں؟ دیکھیں سچویشن جو ہے, جو پچھلے کئی دنوں سے سچویشن جو ہے جو ساؤتھ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے, سچویشن انتہائی مخدوش ہوتی جا رہی ہے, اور بالکل غیر یقینی صورتحال کی طرف پہ جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے تقریباً کشمیر کی تقریباً سبھی جماعتیں جو ہیں, چاہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل جماعتیں ہوں یا پارٹی جماعتیں ہوں, سب کا تقریباً ایک ہی موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان اور ہندوستان کا جو آپس میں بات چیت کرنا بہت ہی ضروری ہے, تاکہ کسی طرح سے جو ہے کشمیر میں تھوڑی بہت ہی نارملائز ہو جائے. لیکن جو ابھی بھی جو ہمیں یہاں پر اطلاع جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے آج جو پاکستان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے, انہوں نے جو انڈین ہائی کمشنر سے وہاں آج ملاقات کی ہے, اور ان کو جو ہے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کشمیر میں صورتحال جو ہے کسی طرح سے جو ہے کنٹرول میں جائے, اور جو طرح سے جو ہے وہاں پر یہ بلڈ شیڈ جو ہوا اس سے تھوڑی بہت کمی آنی چاہیے, تاکہ دونوں ملک بیٹھ کر جو ہے کچھ مذاکرات عمل شاید شروع ہو جائے. لیکن جس طرح سے جو ہے پچھلے تقریباً 2 سالوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو صورتحال, جب سے جو ہے ہندوستان میں جو ہے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کا صرف ایک ہی جو ہے ٹارگیٹ کشمیریوں کو جو ہے اور آخری بار یہ سمجھانا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں, جو کچھ وہ گول کرتے ہیں, اٹ از ان اچیویبل. جب وہ گول جو ہے جو کشمیر کے لیڈران یہ سمجھ جائیں, بعد ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیں. لیکن وہاں کشمیر میں جو ہے کیونکہ جنریشن جو ہے وہ نئی جنریشن کی اس بات پر تبدیل ہوئی ہے کہ وہ واپس بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو گول آپ نے بتا رہے ہو کہ ان اچیویبل ہے, ہم اس کو اچیویبل کر کے دکھائیں گے. تو بیچ میں یہاں پر کیونکہ ہندوستان میں جو انٹائرلی ڈفرینٹ گورنمنٹ ہے, ڈفرینٹ گورنمنٹ کا جو ہے اپنی ڈاکٹرین ڈفرینٹ ہے.
ان کا جو پچھلی گورنمنٹ کی ڈاکٹرین تھی وہ تقریباً اس حد تک تھی کہ کنفلکٹ کو نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم کنفلکٹ کو مینیج کیا جائے. جو گورنمنٹ کا جو ڈاکٹرین ہے وہ جو اکثریت پسند ہے، اور جو وہاں پر عام پبلک ہے ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. عام پبلک بھی جو ہے وہاں پر علاج کی چاہتی ہے تو ہم ان کو دوسری طرف ڈیل کرتے ہیں. جی افتخار صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اگر اس معاملے کو حل کرنا چاہے تو کیا عالمی طاقتیں پاکستان کا ساتھ دیں گی، یا پاکستان پھر کس طرح سے اس معاملے کو سالو کر سکتا ہے؟ اس وقت تو پوری دنیا کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جو ابھی حال ہی میں جو ہوا اور حال میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو کشمیر کی صورتحال تو انتہائی جو ہے مایوس کن ہے. لیکن پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے، پاکستان جو ہے ایک اہم ملک ہے، پوری دنیا کی عالمی برادری میں ایک اہم ملک ہے. پاکستان جو ہے اس معاملے کو جو ہے ایٹ لیسٹ جو لگ رہا ہے کہ بیک چینل کچھ ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں کے دوران، جس بیک چینل کے نتیجے میں آج پاکستان وہاں کے ہائی کمشنر اور جو ہے انڈیا کے ہائی کمشنر اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں اسلام آباد میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلے کئی دنوں سے جو بیک چینلز ہوئی ہیں ڈفرینٹ کیپٹلز میں، ڈفرینٹ ملکوں کو دوسرے سے پاکستان نے یہ معاملہ سمجھایا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ میٹنگ آج ہوئی ہے. جی افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ افتخار گیلانی صاحب، بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. قرآن حیات السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت. آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. تو کشمیر کے اندر جو ظلم و جبر جاری ہے اس حوالے سے روکنے کے لیے عالمی طاقتیں بھی خاموش ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حافظ شفیق الرحمان صاحب نے. السلام علیکم حافظ صاحب، کیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب کیا فرمائیں گے کہ کشمیر کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی حالیہ بھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ظلم و ستم جاری ہے. تو یہ سلسلہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس کے مستقل حل کے لیے کوئی کوششیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوششیں پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو صرف مذمتی بیانات ہی سامنے آتے ہیں اور عالمی طاقتیں بھی اس پر خاموش ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حالیہ دنوں سے یہ نہیں ہو رہا، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں
بھارتی غاصب افواج کے جو مظالم ہیں یہ 1939 سے جاری ہیں. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 1850 جب 70 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض کشمیر کو ہری سنگھ نلوا کے ہاتھوں بھیج دیا گیا، اس وقت سے کشمیری عوام جو ہیں وہ ظلم و تشدد کی اس چکی میں پھنس رہے ہیں. اور 1948 میں جب بھارت نے وہاں پر باقاعدہ اپنا قبضہ کر دیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے اور پیراشوٹس کے ذریعے وہاں اپنی افواج اتار دی، تو اس سے لے کر 1948 سے 1988 تک کشمیری زیر زمین کسی نہ کسی طرح بھارت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج کرتے رہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں خود بھارت لے کر گیا. اس پر سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں. جب اس قسم کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ پرتشدد تحریک تھی، اس لیے اس کو ہم نے کچلنے کے لیے پیلٹ گنز کا استعمال کیا، بارود کا استعمال کیا، یا اسی طرح کے آتشی اسلحے کا استعمال کیا. ایسا کہتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اقوام متحدہ ان مقبوضہ علاقوں کے حریت پسند شہریوں کے لیے قراردادیں منظور کرتی ہے اور انہیں استصواب رائے کا حق دیتی ہے اور ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہے. وہ انہیں یہ بھی حق دیتی ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو وہ شاخ زیتون ہاتھ سے پھینک کر اپنے ہاتھوں میں ہتھیار بھی پکڑ سکتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں تو گزشتہ 1988 سے لے کر یہ تشدد کی ایک تحریک پورے عروج کے ساتھ ہے، جب وہاں پر کالے قوانین جو ہے وہ نافذ کر دیے گئے. فیسپا کے قوانین تھے، ٹاڈا کے قوانین تھے، ان کے تحت کشمیریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے انہیں پامال کر دیا گیا. اگر کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا تو کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے راستے میں وہ کون سا عذر حائل اور خارج ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو سری نگر کا یا مقبوضہ آبادی کا یا جموں کا یا حضرت بل کا یا بڈگرام کا یا یہ جو کل جہاں پر شوپیان میں یہ ہوا ہے یا مقبوضہ کشمیر کے اسلام آباد کا دورہ کرنے کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ بالکل. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی سال جو ہے وہ باقاعدہ اقوام متحدہ میں جو انسانی حقوق کے ہائی کمشنر ہیں زید بن راد زید الحسین، انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے جائزے کی اجازت دے. اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا وفد اسی سال جون میں کشمیر کا اس نے دورہ کرنا ہے اور انسانیت سوز مظالم کے حوالے سے زید بن راد زید الحسین کو انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے. 1100 ایک سال کے اندر 1100 مقبوضہ کشمیر کے نوجوان حریت پسند فریڈم فائٹرز استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے اقوام متحدہ سلامتی کونسلوں کی قراردادوں کے مطابق 1100 ایسے نوجوان ہیں جن کی بینائی پیلٹ گنز کے ذریعے نوچ لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے، ان کی بصارت سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے. اور حالیہ دنوں میں جو ہوا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر انہوں نے 17 افراد جو ہے ان کو جو ہے خون میں نہلا دیا. اور اس پر یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی میڈیا بھی اور بھارتی حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ جتنے احتجاجی مظاہرین ہیں، احتجاج کرنے والے اور مظاہرے کرنے والے لوگ ہیں، یہ مقامی آبادی کے لوگ ہیں. پہلے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ انسرجنٹس ہیں، یہ باہر سے آتے ہیں، جنہیں بھارت خود بیٹھیا کہتا تھا یا جنہیں در انداز کہا جاتا تھا. پہلی مرتبہ بھارتی میڈیا نے اور بھارت سرکار نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ مقامی لوگ تھے. اب یہ تحریک مقامی سطح پر تو اس حد تک مضبوط ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہے خاص طور پر برہان الدین وانی کی شہید کی شہادت کے بعد کہ یہ بھارت چاہے بھی تو اس تحریک کو کسی طرح سے
دبانے میں، مٹانے میں یا کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جی. اور خود ارادیت کی وہ ایک تحریک جو شروع کی برہان بانی کی شہادت کے بعد جو آگے بڑھی ہے، جو پہلے صرف ایک لا تھی اب وہ الاؤ بن چکی ہے. یہ تحریک داخلی طور پر اس حد تک قوی، مضبوط، توانا اور ناقابل تسخیر ہو چکی ہے کہ اسے بھارتی ریاستی مشینری کے اہلکار کسی بھی طور دبانے اور کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے جی کہ حکومت پاکستان اس ضمن میں کیا کردار ادا کر رہی ہے، جی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطلوبہ کردار ادا نہیں کر رہی. اور پرویز مشرف کے دور میں اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی. جی. جب ایل او سی پر بھارت کو موقع دیا گیا کہ 70 ارب روپیہ خرچ کر کے وہ خاردار باڑ وہاں پر لگائے. جی. جب پرویز مشرف نے خود یہ کہا کہ کشمیر کو 7 حصوں میں قربانی کی گائے کی طرح کشمیر کے 7 حصے کر دیے جائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ آئے، آصف علی زرداری صاحب آئے اور بعد میں میاں صاحب محترم تشریف لائے، انہیں بھی جو مطلوبہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. معیاری کردار کوئی نہیں ہے. کل کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے صرف ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی ہے، لیکن حکومت پاکستان کو جو اصولی اور جاندار موقف اپنانا چاہیے وہ اس کے لیے ابھی تک ان کی جانب سے ہمیں کوئی اشارہ جو ہے وہ نہیں ملتا. یہ کہنا کہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے جی وہ ہم 6 اپریل کو منا لیں گے، بابا یہ تو ہم 1992 سے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. بالکل. ہم ہاتھوں کی زنجیریں بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈپلومیٹک الفاظ کہہ دینے سے بالکل کہ ہم کشمیر کے فریڈم فائٹرز اور کشمیر کے جو حریت پسند اور مزاحمت کار ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، 1948 سے اب تک 1,75,000 جو مقامی آبادی کے لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. بالکل. 1988 سے لے کر اب تک جو ہے 1 لاکھ سے زائد کشمیری نوجوان، کشمیری بچے، کشمیری بوڑھے، کشمیری عورتیں جامع شہادت نوش کر چکی ہیں. ان میں سے کسی ایک کی قبر بھی جو ہے وہ کشمیر سے باہر نہیں ہے. بالکل. ایک کا لاشا پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا تھا کہ یہ پکڑے گی، یہ آپ کا در انداز تھا اور ہم نے مار دیا. ان کے جنازے برہان الدین وانی کا جنازہ کہاں پڑھایا گیا تھا؟ کشمیر میں، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی. یہ جو ابھی 1 اپریل کو جنازے پڑھائے گئے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، یہ مقامی آبادی کے لوگ تھے. مقامی قبرستانوں میں یہ دفن ہوئے اور مقامی قبرستانوں میں ان کی تدفین اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ تحریک مقامی تحریک ہے، یہ داخلی تحریک ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کی اندرونی تحریک ہے اور اندرونی قوت سے جو ہے زمینی حقائق کی بنا پر یہ نشو و نما پا رہی ہے، بالوں پر حاصل کر رہی ہے. بالکل. حافظ صاحب لیکن جی حافظ صاحب جیسے آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ پاکستان کی صرف مذمتی بیانات ہی دے رہا ہے، لیکن عوام کو دیکھیں تو عوام تو کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو پھر عوام کیسے حکومتی لوگوں کو یہ باور کرا سکتی ہے؟ آپ کشمیر کمیٹی کو بھی سامنے رکھیے کہ وہ بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں کافی ایم این ایز لوگ شامل ہیں، بڑے پارلیمنٹیرین اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کام نہیں کر رہے. عوام کیسے ان کو فورس کرے، کیسے مجبور کرے، یا پھر کیسے ان کو شرم دلائے؟ لیکن یہ مقام افسوس ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جب کشمیر کمیٹی بنی تو اس کے سربراہ مرحوم نواززادہ نصر اللہ خان تھے. جی. بعد ازاں کشمیر کمیٹی بنی اور حالیہ دنوں میں، حالیہ برسوں میں موجودہ حکومت نے جو کشمیر کمیٹی بنائی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. جی. اس حوالے سے جتنی مراعات ہیں، اعزازیہ جات ہیں اور مشاہدہ جات ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مسئلے کو لے کر وہ جنیوا میں گئے ہیں جہاں بنیادی انسانی حقوق کمیشن کا دفتر ہے؟
جی کیا اس مسئلے کو انہوں نے کسی اور عالمی پلیٹ فارم پر بھی جا کر اٹھایا ہے؟ تو وہ تو ملک کے اندر جو داخلی محاذ آرائی ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اس میں وہ جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں. وہ باہر نکلے، وہ کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں، وہ ہندوستان میں علماء دیوبند کے پاس جائیں، انہیں کہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ جناب کشمیر کے جو مجاہدین ہیں، جو حریت پسند ہیں، جو ہستے خود ارادیت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ فتویٰ دیں. آپ دائیں بائیں تو ایک دوسرے کی تکفیر کرنے کے لیے، تفجیر کرنے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے ہمارے یہ فاضل علماء تو بے دریغ فتوے دیتے ہیں، اور ان کی ٹکسالوں میں بجز فتوے کے اور کچھ چلتا ہی نہیں. لیکن جب حق کا ساتھ دینے کی بات ہوتی ہے، کشمیری عوام کی بات ہوتی ہے، تو کشمیر کمیٹی کا رول زیرو ہے. مولانا فضل الرحمان کا رول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. حافظ صاحب، لیکن حافظ صاحب ٹھیک ہے، مولانا کا رول جیسا بھی ہے آپ نے بتا دیا، لیکن پھر حکومتوں کو مجبور کیوں نہیں کیا جا رہا کہ بھائی اگر ایک بندہ اس کام کو نہیں کر رہا تو دوسرے بندوں کو لگا دیا جائے؟ یا عوام پھر اس طرف توجہ کیوں نہیں دلا رہی؟ دیکھیں جی، عوام بھی توجہ دلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے، فیس بک پر بھی بات ہے، ٹویٹر پر بھی بات چل رہی ہے. سماجی رابطوں کی جتنے بھی ادارے ہیں اور انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں سے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ایک متحرک فعال کشمیر کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جائے. بالکل ایسے چہرے والا بندہ وہاں سامنے لایا جائے کہ سفارت کاری کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر اس کا کام ہو. دوسری بات یہ ہے، حکومتوں میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا امریکی ریاستوں اور مغربی ممالک میں پاکستان کے سفیر موجود نہیں ہیں؟ جی کیا یہ سفیر وہاں صرف ان ممالک کو اور امریکی ریاستوں کو اب ایک پکنک پوائنٹ سمجھ کر وہاں گئے ہوئے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں وہاں کے تھنک ٹینک سے رابطہ کرتے، وہاں کے میڈیا ہاؤسز سے رابطہ کرتے، وہاں کی جو این جی اوز ہیں ان سے رابطہ کرتے؟ بالکل ان کو کیوں، ان کے سامنے مسئلہ کشمیر کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ بالکل حافظ صاحب، پاکستان کی جی حافظ صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی، بہت قیمتی باتیں کر رہے تھے حافظ شفیق الرحمان صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے مقام افسوس ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کشمیری عوام جو ہے وہ نہتے ہیں اور ان پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے. یہ واقعی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ جو توقع کشمیری عوام پاکستان سے رکھتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ سے رکھتی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ویسا ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ ابتر ہوتے ہیں. تو یہ یک طرفہ ایک معاملہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ کشمیری عوام پاکستان کی محبت میں جانے دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، جو کشمیر کمیٹی ہے، یا اسی طرح جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس سلسلے میں جو کچھ نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں عوام کو ذرا یہ کوشش کرنی ہوگی. عوام جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر سماجی معاملات میں، سماجی پلیٹ فارم سے اس معاملے کو اٹھاتے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے احتجاج بھی کرتی ہے، باہر بھی نکلتی ہے. تو عوام کو یہ اپنے حکومتی لوگوں سے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو یہ باور کرانا ہوگا، انہیں ذرا شرم دلانی ہوگی کہ آپ کے خاطر کشمیری عوام خون دے رہی ہے، آپ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خام خواہ کے بس محض مذمتی بیانات آپ جاری کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی وہی بیانات جاری کر رہے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، سارے سیاستدان جب کبھی معاملہ ہوتا ہے تو ہیش ٹیگ کے ساتھ، ٹرینڈ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. تو مذمتوں سے کام نہیں چلنے والا. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. وہاں عالمی سطح پر پاکستان کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ معاملہ لے کر جانا ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ موجودہ حکومتی دور میں کتنی مرتبہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر جائے گئے. تو اس وقت ہمیں کشمیری رہنما جو خاتون ہیں وہ ہمیں جوائن کرنے جا رہی ہیں. السلام علیکم آسیہ اندرابی، آپ کیا کہیں گی کہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کی طرف سے کیا کشمیری عوام توقع کے مطابق پورا اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، کشمیر کی جو صورتحال اس وقت ہے اس کو الفاظ میں پرونا بہت مشکل ہے.
यहाँ इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि घर घर मातम कदा बन चुका है। अभी इस वक्त हमारे एक और बच्चे की खबर आ गई कि उसको हॉस्पिटल में क्रिटिकल सूरत हाल में एडमिट किया गया और वो बिल्कुल मौत-हयात की कश्मकश में है कंगन से, क्योंकि कंगन का एक बच्चा आज सुबह शहीद हो गया। अब उसकी लाश को इस वक्त पहुंचा दिया गया अपने आभाई घर। जो इन लाश पहुंची तो उधर हालात ज़बरदस्त ख़राब हो गए। तो उन जो मतलब वो ताज़ीदर थे जो ताज़ियत करने आए थे, उन पे भी गोलियां बरसाई गई और उनमें से कुछ बच्चे ज़बरदस्त ज़ख्मी हैं। यानी मज़ालिम का ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शायद न रुकने वाला सिलसिला है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान ने अब ठान ली है कि वो कश्मीर के लोगों को ख़त्म करेंगे, मार डालेंगे, सो दैट कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यहाँ अक़लियत में जाएंगे मुसलमान। उसके बाद फिर वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और मुसलमान अक़लियत में जाएंगे। हम 1947 से लेके आज तक कम से कम 20% मुसलमान कम हो गए हैं। अब शायद उन्हें कुछ और परसेंट करना है कम, तो उसके बाद फिर वो शायद यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए मतलब हमारी जो इस सिलसिले में जो उम्मीदें हमारी हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ या मतलब पाकिस्तान के साथ, तो हम पाकिस्तान के साथ यही तबक्का इस वक्त भी रखते हैं कि मतलब आप अपॉलोजेटिक रवैया छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल इन्हें हिंदुस्तान से खौफ मत रहिए। आपकी जो मतलब दलील है उसके पीछे बहुत बड़ा वज़न है, और वो वज़न यही है कि हम आपको पुकारते हैं, हम हिंदुस्तान को दुत्कारते हैं, हमने आपका परचम उठाया है, हम आपके परचम मुँह में दफन होते हैं हमारे बच्चे। हिंदुस्तान के परचम को हम पाँव तले रोनते हैं, हिंदुस्तान के परचम को हमने मतलब बिल्कुल इन्हें उसका हम इनकार कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से हमारी यही उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान हमारे मसले को आगे ले जाए और वो कश्मीर की तहरीक को तहरीक तकमील पाकिस्तान के तौर पर ले ले, और पूरे यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो पूरी यानी सारी दुनिया के ऐवानों में जाए, उजागर करें हमारी कुर्बानियों को, और डिप्लोमेटिक सतह पर ऐसी डिप्लोमेसी चलाएं कि दुनिया भी समझ जाए। जिस तरह हिंदुस्तान ने कश्मीर के मसले को एक कौमी मसला बना दिया है, पाकिस्तान को भी मसले कश्मीर को कौमी मसला बनाना चाहिए, तभी एक मसले कश्मीर हल होगा। वहाँ जितनी भी सियासी तंजीमें हैं उन सियासी तंजीमों को अपने क्या मंशूर होंगे तंजीम अपनी जमातों के, लेकिन मसले कश्मीर को लेकर उन्हें एक ज़बान होना है, क्योंकि ये उनका कौमी मसला है। अगर वो इसको कौमी मसले के तौर पर लेंगे तो इंशाअल्लाह मसले कश्मीर हल होगा। यानी हम पाकिस्तान से आज कहते हैं कि उन्होंने जो कश्मीर कमेटी बनाई है वो कश्मीर कमेटी को भूल जाएं। अब कश्मीर कमेटी डिफंक्ट हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके बहुत नुकसानात हैं। इसलिए हमने उन्हें आज भी अपील की है कि वो यानी डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट कश्मीर बनाएं। उसमें वो उसकी जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को दें जो इस मसले को अच्छी तरह से आगे ले जा सकें, जो मतलब जो पॉलिटिकली भी बड़ा मैच्योर हो और जो पढ़ा लिखा हो, जिसको हिस्ट्री पे भी पूरी नज़र हो, जिसको हिंदुस्तान की चालें हिंदुस्तान की साजिशें भी समझ में आ जाएं, जो पूरी यानी दुनिया में जो कुछ इस वक्त हो रहा है अमेरिका और यानी यहूद हनूद की सरपरस्ती में, वो उन साजिशों को भी समझ सके, और यानी कश्मीर की जोग्राफिया से, कश्मीर के मतलब डेमोग्राफी से, कश्मीर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल यानी एक्यूप्ड हो, वेल एक्यूप्ड हो। तभी इंशाअल्लाह रहमान वो मतलब वो 10-15 लोगों की यानी डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, तो उसको लेके इंशाअल्लाह वो मसले को आगे ले जाएं। तो इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर होगा जब हमारी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।